سامعین محترم میرے سنی بریلوی حنفی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خصوصی طور پر گزارش ہے کہ آپ حضرات اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ اصغری بیگم صاحبہ کوٹھے کی ملکہ کے بھکتوں میں شیئر کریں تاکہ ان کی دنیا میں کھلبلی مچے بھوچالا ہے، کیونکہ وہ کافی ذلیل ہوا ہے۔ دجل و فریب جھوٹ کے سہارے بھی ان کا کام نہ بنا اور لاجواب ہو کر بھاگا ہے۔ ہاں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ ہے نا؟ نہیں دعوے اور دلیل نہیں اسی پر بھاگے ہو۔ اچھا تو دعوے اور دلیل پر تم کل بات کر کے بھاگے، اس پر بات نہیں کرو گے؟ ہاں نہیں اسی پر بات کریں گے۔ دیکھو شرائط پہلے شرائط کرو۔ نہیں سنو کل جو تم بات کر کے شرائط پہلے یہ ہے، شرائط یہ ہے موضوع ہاں وہی موضوع حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تم نے خدا کا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ کیا تم نے۔ ارے اسی پر بات کریں، لیکن کل اس پر بات ہوئی تھی۔ اسی پر بات کریں گے، دعوے اور دلیل۔ ہاں اسی پر بات کریں گے۔ ہاں سامعین محترم، آپ حضرات نے سماعت کی ملاحظہ فرمایا کہ انہوں نے تسلیم کیا، مانا کہ ٹھیک ہے دعوے اور دلیل پر بات ہوگی، تو چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے دعوے اور ان کے جو ہے حوالے جو ہے آپس میں خود جو ہے مد مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ میں ہوتے ہیں، مطابق نہیں ہوتے، لہٰذا ان کو تو راہ فرار اختیار ہی کرنا تھا۔ لہٰذا آپ حضرات خود ہی ملاحظہ کریں کہ اس سے پہلے جب بات ہوئی تھی کس موضوع پر ہوئی تھی؟ یقیناً دعوے اور دلیل کے موضوع پر، یعنی کہ تمہارے حوالے جو غلط ہیں ان پر ہم اعتراض کریں گے، اور ہمارے حوالے اگر تمہارے نزدیک غلط ہے وہ تم اعتراض کرو گے، اور دونوں جو ہے اپنے حوالوں کی وضاحت کریں گے۔ لیکن چونکہ یہ جانتا ہے کہ اس قابل نہیں بات نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ جو ہے بھاگنے کا راہ ہموار کرتے رہا، لیکن میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ سامعین محترم، اب رہی بات یہ کہ اس نے کہا ہے کہ تم لوگوں نے جو ہے حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خدا مانا ہے، تو آپ آگے ملاحظہ کریں گے اور میں حوالے کے ساتھ میں دکھاؤں گا کہ وہ کون لوگ ہیں جن لوگوں نے حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بقول اصغری بیگم کے خدا مانتا ہے اور خدا بننے کا طریقہ بتاتا ہے، اصول اور فارمولہ بتاتا ہے۔ آپ حضرات جو ہے پہلے موضوع کے مطابق سن لیں کہ جب ہم لوگ شروع میں بات کیے تھے موضوع کیا طے پایا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، سنجیدگی سے بات کرو، سنجیدگی سے۔ سنو اب شرائط ہاں چل شرائط طے کر، 2 منٹ شرائط طے ہے برابر نا؟ پہلے موضوع طے کر لیتے ہیں۔ ہاں موضوع طے کر لو، چلو۔ موضوع یہ ہے، سنو موضوع یہ ہے کہ آج تک جتنے بھی تم نے حوالے دیے ہیں اور ہم نے حوالے دیے ہیں، تو ہمارے بھاگو مت عقائد سے بات کرو۔ ارے یہ مطلب تم جھوٹے حوالے دے کر کے عقائد سے بات کرو، عقائد سے بات کرو۔ جب حوالہ دوں گا تب تم دیکھو تم شرائط طے کرتے نہیں ہو۔ سنو تمہاری شکست ہوتی ہے، تم بولے تم نے حوالہ، جب میں حوالہ غلط دوں، میری بات سنو نا۔ اب تو بات نہیں کر سکتا، مطلب ڈر گیا مناظرہ، ارے سنو نا شرائط طے کرو، اصغر علی شرائط طے کرو، شرائط طے کرو۔ موضوع کے بعد شرائط طے کر لیں گے، وہ طے کریں گے، ٹھیک ہے چلو طے کرو۔ ہاں سنو موضوع یہ ہے کہ تم نے آج تک جتنے حوالے دیے ہیں ان میں سے میں کوئی ایک حوالے کو کوٹ کر کے اس پر میں کہ تم بھی خالی میں کہ تم دونوں تو تمہارے مطابق میں دعویٰ پیش کروں گا نا پہلے۔ نہیں سنو اگر میں نے آج تقریباً جب تک بات ہوئی ہم لوگوں کی، میں نے جو حوالہ تم کو دیا ہے اور میرے دعوے کے خلاف دلیل تمہارے پاس ہوگی تو تم اس کو پیش کرو گے کہ تمہارا دعویٰ یہ تھا اور تمہاری دلیل یہ تھی۔ اور میں پیش کروں گا کہ تم نے جو دعوے پر دلیل دی ہے تو تمہارے دعوے الگ ہیں، دلیل الگ ہے، ٹھیک ہے؟ اور تم ثابت کرو گے نہیں دعوے کے مطابق دلیل ہے، اور جب تک اس کی وضاحت نہیں کر دو گے تب تک تم آگے نہیں بڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ موضوع ہے، ٹھیک ہے ہاں تو ٹھیک ہے۔ اب تمہارا ہو گیا 2 منٹ، شرائط طے کر لو یار۔ اب ہاں شرائط طے کر لو، موضوع طے ہو گیا نا؟ ہاں موضوع سب سے پہلے تم نے مجھے ایک حوالہ پیش کیا تھا، ٹھیک ہے؟ شرائط طے کر یار، وہ سب سے پہلے شرائط، ہاں چلو موضوع طے ہو گیا۔ موضوع تم نے سمجھا؟ میں نے میری بات سنو، ہاں موضوع یہ ہوگا، موضوع تمہاری ارسال کردہ دلائل کے مطابق موضوع ہوگا۔ ارے ارسال کردہ دلائل کے مطابق موضوع نہیں، پہلے میں بتا رہا ہوں سنو، کیا بتاؤ؟ اسی بات ہوگی نا، کون دلیل کیا بھیجا تھا؟ نہیں وہ نہیں، مطلب بات موضوع یہ ہے، مجھے بولنے دو، سمجھ نہیں پائے، میری 2 منٹ بولنے دو نا، مجھے میرا 2 منٹ ہے، مجھے بولنے دیکھو بات میرا 2 منٹ ہے، بولنے دو مجھے۔ دیکھو پھر اس طرح بات نہیں ہوگی۔ ارے بات سمجھ کے کرو گے یا ایسے بخلاؤ گے؟ نہیں 2 منٹ مجھے 2 منٹ تم نے بات کر لیا تمہاری آپ کو، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ نے سمجھا ہی نہیں تو مجھے سمجھانا پڑے گا۔ سمجھ گیا میں نہیں سمجھ پائے آپ؟ میں بتا رہا ہوں کیا، میں بتا رہا ہوں۔ ہاں بتاؤ۔ تم نے یہ بات کہی ہے دونوں میں جو دلائل پیش کیا ہے، دلائل جس کی جھوٹی ہوگی، دعوے کے خلاف ہوگی، کس کی؟ ہاں
ہاں تم نے دلیل پیش کی تھی کلیات امدادیہ سے، ٹھیک ہے، اس میں تم نے یہ حوالہ جو ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ اور اس کے بعد اس کو ہو کہہ کر ذکر میں اس قدر منحق ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یا یہی یعنی اللہ ہو جائے. ارے یار پہلے دعویٰ تم نے سمجھا نہیں. میں نے سمجھ گیا. نہیں سمجھے. تمہارا یہ دعویٰ تمہارے دھرم کے خلاف ہے. اچھا میرا اس پر کیا دعویٰ تھا؟ کس دعوے پر میں نے یہ دلیل دی تھی تم کو؟ ہاں چلو مجھے بولنے دو نا. ہاں بولو. مجھے بولنے دو نا. ابھی تو اتنا خوف کھا رہا ہے، بتا مجھے میرا دعویٰ کیا تھا جس دعوے پر میں نے یہ دلیل دی؟ مجھے بولنے دو نا. کون خوف کھا رہا ہے یار؟ خالی بولنے دو رات بھر کہاں کا بولنے نہیں دے رہا میں. 2 منٹ میرا ہے نا، اور 2 منٹ بول لو. اور 2 منٹ نہیں، 2 منٹ نہیں، میں تم سے اتنی سی بات پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو تم نے کہا کہ کلیات امدادیہ کا میں نے حوالہ بھیجا ہے، تو میرا دعویٰ کیا تھا؟ کس دعوے پر میں نے یہ دلیل دی تھی تم کو؟ کیونکہ دعوے کے خلاف میں ثابت کروں گا کہ تمہارے حوالے، تمہارے دلیل دعوے کے خلاف ہوتا ہے، اور میں تجھے ثابت کر کے آج دکھاؤں گا. اور میرے جو حوالے ہیں دعوے کے خلاف وہ تم مجھے ثابت کر کے دکھاؤ گے. سمجھ میں آیا؟ چلو. ہاں بتاؤ، کلیات امدادیہ جو میں بھیجا تھا کس دعوے پر بھیجا تھا؟ ذرا بتاؤ. کلیات امدادیہ کے اندر تمہاری تحریر موجود ہے. ارے یار پھر لفاظی کر رہا ہے. میرا دعویٰ کیا تھا؟ مجھے بولنے نہیں دے گا تو. چل بول. کلیات امدادیہ تم نے بھیجا ہے، اس میں تمہارا دعویٰ موجود ہے اللہ کیسے بن جائے، اور اس کے بعد اس کو ہو کہہ کر ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ مذکور اللہ ہو جائے. یعنی جس کا عقیدہ ہو کہ ہو کرو وہ ہو کر کے اللہ بن جائے. تو تمہارا اس میں دعویٰ واضح ہے کہ وہ ذکر کرنے والا خود اللہ بن گیا، تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اللہ بن گیا. ہمارا یہ دعویٰ اس تحریر میں موجود ہے. تحریر پڑھو. ارے آپ کی بات ہو گئی. سامعین و ناظرین، ان کے باتوں سے آپ نے اندازہ لگا لیا. میں نے ان کے جھوٹ فراڈ کو آپ کے سامنے لے کے آیا کہ موضوع تو بلا شبہ یہی طے پایا تھا کہ یہ جو جھوٹے حوالے بھیجتے ہیں تو کن کے حوالے جھوٹے ہوتے ہیں، دعوے کے مخالفت میں ہوتے ہیں، مطابقت میں نہیں ہوتے. یہ موضوع طے پایا تھا، لیکن چونکہ ان کو جان چھڑانا تھا اس لیے یہ ادھر ادھر جو ہے پھدک کی اس ڈالی سے اس ڈالی کر رہا تھا، کیونکہ یہیں تک ان کے اوقات ہے، اس سے آگے یہ بڑھ بھی نہیں سکتا ہے. تو سامعین محترم، اب اس نے ایک دعویٰ اور کیا ہے کہ جو تم نے حوالہ بھیجا ہے کلیات امدادیہ سے، تو میں نے ان سے پوچھا ہے کہ بھائی کس دعوے پر میں نے بھیجا ہے، تو اس نے کہا کہ تم نے بھیجا ہے لہٰذا وہ تمہارا دعویٰ ہو گیا، کیونکہ اس کے اوپر ہائیڈنگ میں لکھا ہوا ہے اللہ کیسے بنا جائے. تو سامعین محترم آگے ملاحظہ فرما لیں گے. میں حوالے کے ساتھ میں پیش کروں گا کہ یہ کن کا دعویٰ تھا، یہ فارمولہ، یہ ضابطہ کس نے تیار کیا ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے یا کوئی دیوخانی علماء کرائم کا دعویٰ ہے. آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ حضرات وائس ملاحظہ فرمائیں. جو تم نے شرط رکھی ہے اس پر میں اتفاق کرتا ہوں. میری شرطیں منظور ہے آپ کو؟ ہاں منظور ہے. دعویٰ پیش کرو تم. سنو، میرا دعویٰ یہ ہے کہ تمہاری دلیلیں تمہارے دعوے کے خلاف ہوتی ہے. اب تم اپنا دعویٰ پیش کرو. ہاں میرا یہ دعویٰ ہے. نہیں یہ دعویٰ نہیں ہوتا. ارے کیا؟ اچھا یہ کیا ہے پھر؟ دعویٰ یہ نہیں ہوتا. کیا نہیں؟ اچھا کیا ہماری دلیل ابھی میں نے دعویٰ پیش ہی نہیں کیا تھا. ہماری دل ہمارا دعویٰ خلاف جائے گا. میرا دعویٰ ہے، یہ میرا دعویٰ کہ تمہاری دلیل تمہارے کے خلاف ہوتی ہے. موضوع کیا ہے؟ دعوے اور دلیل. موضوع سمجھ رہے ہیں؟ اس پر چل رہی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے دعوے کیوں آ رہے تم؟ ارے چلو بولو تم 2 منٹ بولو. سنو میں ابھی تم 2 منٹ بولنا، میں 2 منٹ ٹائم دیکھ رہا ہے. ٹائم دیکھو. سنو علی اصغر صاحب، موضوع ہے کہ دعوے اور دلیل. تو آپ جو ہے اپنا وقار بچا کے رکھیں اور جو ہے کچھ ایسا جو ہے کلام نہ کریں جس سے جو ہے آپ کی جو ہے کیا کہتے ہیں بے عزتی ثابت ہو جائے. لہٰذا آپ موضوع کو سمجھیں. موضوع ہے کہ دلیل اور دعوے. تو دعوے اور دلیل کے مطابق بات ہوگی. تو میں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ دعویٰ میرا ہے کہ تمہاری دلیلیں تمہارے دعوے کے خلاف ہوتی ہے، اور میں نے یہ بھی کہا کہ تم بھی اپنا دعویٰ پیش کرو گے، اور اگر تم اپنا دعویٰ پیش نہیں کرو گے تو میں تمہاری شکست کا اعلان کر کے فون کاٹ دوں گا. مجھے حق حاصل ہوگا. اور تم نے میری شرائط کو منظور کیا ہے، منظوری دی ہے. چلیں اب آپ بولیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، یہ بریلوی مناظر ہے، ان کو ہوش نہیں رہتا کہ کیا آپ جملہ استعمال کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا استعمال کرتے ہیں. شرائط میں موضوع طے ہو چکا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، شروع میں بات طے ہو چکی ہے. موضوع کیا بتاؤ، میں نے موضوع بتا دیا. اب یہ بول رہے ہیں دعوے اور دلیل. دعوے نہیں دعویٰ ہوتا ہے، دعوے نہیں دعویٰ ہوتا ہے. ایک طرف سے ایک دعویٰ، دو دعوے نہیں ہوتے. اب سامعین، جب موضوع طے ہو چکی ہے، بھاگنے کی کیا ضرورت اس کو؟ بھاگ کیوں رہا ہے؟ پھر مجھے بول رہا ہے سنو میرا، میں کہہ رہا ہوں تم نے جو یہ پیش کیا تھا کلیات امدادیہ سے، اس میں تم نے جو اوپر تحریراً جو جملہ تم نے بھیجی ہے، تم ذمہ دار اس کے ہو. کون لکھا ہے، کیا لکھا ہے، وہ دیکھنا نہیں ہے مجھے، کیونکہ تم نے دلیل بھیجی ہے. دلیل پر تمہارا دعویٰ موجود ہے. گزشتہ کل یہ بات والدین جو لگ چکی تھی وہاں پہ، اس میں لکھا ہے اللہ کیسے بنا جائے، یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تنقید ہو رہا ہے. کون بھیجا؟ کس نے؟ منور نقوی صاحب نے بھیجا ہے. اللہ کیسے بنا جائے، آگے لکھا اور اس کے بعد اس کو ہو کہ ذکر نہیں، اس کو مطابق ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ عبارت کو وہاں پہ نقل کیا ہے، یعنی انہوں نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا. تو دعویٰ تمہارا ہوگا میرا ہوگا؟ تم نے بھیجی ہے، تحریر تمہاری ہے، اور تم اسکن بھیجا ہے، اس میں جو تحریر ہوگی تم ذمہ دار ہو. وہ کون لکھا ہے؟ تمہارا مفتی لکھا ہے کہ عالم لکھا ہے کہ مجدد لکھا ہے؟ میرا پوچھنے کی ذمہ داری نہیں ہے. تم نے بھیجی ہے، اس میں تحریر ہے، تم مجھے بھیجو گے کہ تم نے جو وہ بات وہاں پہ لکھا ہے دعوے کے طور پر، اس پر بات کیوں نہیں کر رہے ہو جبکہ موضوع شرائط طے ہو چکی؟ کیا کلیات امدادیہ، اب تم اس سے بھاگ رہے ہو ہیں؟ تو تم اپنا اسی پر دعویٰ پیش کرو. اگر نہیں پیش کرو گے، تم نے کیوں بھیجا ہے تم اس سے رجوع کرو. آئندہ کبھی میں ایسی عبارت نہیں بھیجوں گا جس کے مطابق مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ بات کہو تم، ٹھیک ہے؟ یہ بات کہو کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو بھیجنا مت، اور اگر سمجھ میں جو آ رہی ہے وہی بھیجنا، اور جو بھیجو گے اس پر بات کرو گے تم. ہاں، بھاگ کیوں رہے ہو؟ موضوع طے ہو چکا ہے کلیات امدادیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بھی کہہ دیا میں. 2 منٹ ہو گیا، 2 منٹ ہو چکا آپ کا. چلو. ہیلو ہیلو ہاں بولو. ہیلو. ارے بول، کیا ہوا؟ ارے ٹائم آپ کا ہوا کہ نہیں؟ ہو گیا نا، 2 ہو گیا. منٹ ہو چکا. کب سے ہو گیا؟ تم سن نہیں پا رہے ہو. تو تمہارا حکم بتا نہیں رہا ہے کیوں؟ ارے بولا نا، تم سن نہیں پا رہے ہو، بولا. تم سفر میں ہو، تمہاری آواز نہیں آئے. آواز ہی پہنچی تمہارے پاس، تمہاری غلطی ہے نا. میری باری ہے نا. ہاں بھاری ہے، تم ٹائم چلا گیا تمہارا. وہ بولو جلدی. بول رہے ہیں کم بول دیا. 1 منٹ رکو. تمہارا ٹائم جائے گا، میرے کو کیا نقصان. سامعین محترم، یہ جو ہے علی اصغر صاحب دعوے کے میرے لفظ دعوے پر اس نے جو ہے یہ کیا کہتے ہیں بہانے بنائے کہ دعویٰ ہوتا ہے، دعوے نہیں ہوتے. حالانکہ میرا دعویٰ اور ان کا دعویٰ مل کے دعوے ہوتے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ تو دعویٰ کرنا ورنہ تیری شکست ہوگی. یہ بیچارہ یہاں پہ پھنس گیا، مر گیا، یہ قیامت تک دعویٰ پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہاں بدتمیزی ہو رہی ہے. پھر بھاگ جا تو. بدتمیزی ہو رہی ہے. کیا بدتمیزی کی میں نے؟ ماجد بھائی، کیا بدتمیزی کی؟ مر گیا پھر گیا کیا جملہ ہے؟ ارے تمیز ہے؟ کیا مر گیا؟ میں نے کیا میں کہا تم مر کو گیا؟ بولوں تمہارا ابا مر گیا، تمہاری ماں مر گئی، برداشت کرو گے تم؟ ارے سنو، میں نے یہ نہیں کہا کہ علی اصغر کی ماں بھاگ گئی. میں نے ایسا کہا؟ ایسا تو نہیں کہا نا. سنو پھر میرا یہ جملہ کیسا ہے؟ مجھے میں نے کہا کہ ایسے الفاظ ہی کہنا. صاحب اپنے اس جو ہے مولوی کو آپ سنبھال کے رکھیں ذرا. ہمت ان کو کہو کہ ہمت ہے تو بات کرے. محترم، یہ لفاظی والے بابا ہیں، یہ لفاظی کریں گے، میں لفاظی نہیں کروں گا. میں نے ان سے کہا تھا کہ میری شرائط ان کو منظور ہے، انہوں نے کہا منظور ہے. میں نے کہا کہ موضوع کیا ہے؟ دعوے اور دلیل. اب میں نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ تمہاری دلیلیں تمہارے دعوے کے مطابق نہیں ہوتی ہے، یہ میرا دعویٰ ہے. اور میں نے کہا تھا تم اپنا دعویٰ پیش کرو گے، یہ نہیں کر سکا. اس نے کہا کہ تم نے جو حوالہ بھیجا ہے کلیات امدادیہ کا. سامعین محترم، میں نے ان کو حوالہ بھیجا ہے، ان کے گھر کی کتاب جواب حاضر ہے. مفتی ابو القاسم صاحب لکھنے والے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جب
नाकिल किसी का हवाला पेश कर दे तो बरी उस ज़िम्मा हो जाता है। लिहाजा ये जो टाइटल हाइडिंग बनाया है वो कुल्लियात इमदादिया की इबारत है और उसको नकल करने वाले हैं हमारे भाई। तो चूँकि इनके घर का ये उसूल है कि जो नाकिल होता है उस पर हुक्म नहीं लगता, वो बरी ज़िम्मा हो जाता है, लिहाजा वो ज़िम्मा से खारिज हैं, वो फारिग हैं, हम भी फारिग हैं। अब अपने उसूल के मुताबिक, अपने घर के उसूल के मुताबिक जो है ये फंस गया। अब मैं बताऊं कि कुल्लियात इमदादिया में ये लफ्ज़ जो है कि अल्लाह हो जाता है, ये लफ्ज़ है रज़ी उस्मानी देवबंदी का, ये हाजी इमदादुल्लाह साहिब रहमतुल्लाह ताला का नहीं है, बल्कि ये हाशिया लिखा है और हाशिया में ये इजाफा किया है। वहाँ मज़कूर है, मज़कूर के बाद लिखा है यानी अल्लाह हो जाता है। तो यानी और अल्लाह का लफ्ज़ रज़ी उस्मानी जो देवबंदी है इनका है। तो अली असगर के फतवे से इनकी जहालत हिमाकत के बिना पर, इनके लाइल्मी के बिना पर अब ये कुफ्र का, 2 मिनट शिर्क हो का चुका। फतवा लगा है किन पर? मुनव्वर साहब, अली 2 असगर मिनट पर हो और चुका इनके आपका। सारे देवबंदियों पर। हाँ बोलो। 2 मिनट हो चुके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामी इनकी उर्दू दानी देख लें, उर्दू दानी। इन्होंने कहा मज़कूर है, मज़कूर, ये मज़कूर नहीं है, ये उर्दू नहीं पढ़ने आती इसे, और बेचारे बन गए मुनाजिर। दूसरी बात कह रहा है कि हमारा भाई ने इजाफा किया है। तुम्हारा कौन भाई ने इजाफा किया है? मुनव्वर नक्शबंदी साहब। तो आपका ही भाई है तो आप ही जिम्मेदार है ना। चलो आपने कहा नाकिल को जिम्मेदार नहीं होता। जब नाकिल जिम्मेदार नहीं होता, जो ऊपर तहरीर किया है, चलो उसका पूछ नहीं रहा हूँ। अब जब तुमने ये इबारत पेश की है, तुम्हारा इतराज़ तो है ना, इतराज़ तो है, तभी पेश किया ना। अब वो नाकिल की तरफ भी नहीं आ रहे हो, जान छुड़ा रहे हो, और इबारत की तरफ भी नहीं आ रहे हो, और ये भी नहीं कह रहे हो मैंने भेज दिया उस पर मैं बात नहीं कर सकता, ये भी नहीं कह रहे हो। तो कोई तो एक बात तस्लीम करो ना। सारा इजाफा कर दिया। इजाफा कौन? मैंने किया, देवबंदी ने किया, तुम्हारा आदमी किया है ना। तुम भेजो, जिम्मेदार कौन बनेगा? तुम बनो, कौन बनेगा? मैं अपने घर से इबारत पेश करूँ, किसी की पेश करूँ, जो कोई तहरीर होगा, अगर हमारे घर की है तो मैं जिम्मेदार मैं हूँगा ना। है किसी ने किया, अनजान आदमी का नाम पेश करो, मेरा भाई नहीं, तुम्हारा भाई का नाम क्या है? भाई का नाम ही बताने का, ठीक है। और तुम ये बात कहो कि बात नहीं कर सकते, तुम्हारा ये इस्तेमाल करना तुम्हारी गलती थी, गलत फहमी थी, गलती से तुमने भेज दिया है। तुम कहो इसमें कोई मेरा एतराज़ नहीं है, और अगर एतराज़ है साफ तो अपने एतराज़ करो कि इसमें जो लिखा है मज़कूर खुद अल्लाह बन जाए, है ना। तो इस पर तुम्हारा क्या एतराज़ है? एतराज़ बिल्कुल नहीं है, कोई एतराज़ है साफ तौर पर करो, ताकि सुनने वाला पता चले क्या मुनव्वर साहब का एतराज़ बिल्कुल नहीं। या फिर कहो ऐसी कोई बात मत कहो, लोग समझ नहीं पा रहे तुम्हारी बात से कि तुम एतराज़ है या नहीं। हकम साहब टाइम हुआ कि नहीं? 2 मिनट। हाँ हो गया हाफिज़ साहब। सामईन मोहतरम, आप इनकी बुकलाहट को तो आप समझ ही गए होंगे। सामईन मोहतरम, मैंने इनके घर के किताब का हवाला दिया है कि जवाब हाजिर है, इनके घर की किताब है, और मैंने ये कहा था कि मेरे भाई ने नहीं, इनके रज़ी उस्मानी देवबंदी ने इजाफा किया है हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की इबारत पर। जिस इबारत पर इसने हुक्म शिर्क लगाया है और खुदा मानने का दावा किया है, तो वो लफ्ज़ इजाफी किसका है? इनके रज़ी उस्मानी मौलवी का। तो सामईन मोहतरम, तो अब इनका फतवा जाके किस पर लगता है? इनका फतवा जाके लगता है रज़ी उस्मानी पर। तो लिहाजा वो मुशरिक हुआ, और उसके बाद जो है ये असगर अली भी मुशरिक हो गया। तो सामईन मोहतरम, अब शिर्क के जद में ये फंसा हुआ है, और मैं अभी सफ़र में हूँ सामईन मोहतरम, और ट्रेन भी मेरी आ गई है। तो मैंने जो है बिल्कुल ये वजाहत कर दी है कि यहाँ पे फतवा किस पर लगता है। ये जो रज़ी उस्मानी है देवबंदी, इन्होंने इजाफा किया है कि यानी अल्लाह हो जाता है। तो इनके अक़ीदे के हिसाब से, इनके मौलवी के अक़ीदे के हिसाब से जो है हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह इनके देवबंदियों के अल्लाह हैं। तो अब ये तो इसमें फंसा कौन? कि अली असगर फंसा है और इनके रज़ी उस्मानी फंसे हैं। अब ये उल्टा हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है। तो ये हमारी किताब नहीं है, और जवाब हाजिर है। वो जो किताब है उसमें वसूल है कि नाकिल अगर पेश कर दे किसी का हवाला तो वो बरी ज़िम्मा हो जाता है। तो हाइडिंग में जो टाइटल है ना, वो किताब की नकल करदा इबारत है, लिहाजा हम भी फारिग और वो भी फारिग है जो हमारा भाई टाइटल बनाया है। सामईन मोहतरम, मैं सफ़र में हूँ, गाड़ी आ गई है, इंशाअल्लाह ताला भागना मत, जवाब सुन, भागना मत, मेरी आवाज़ से भागना मत, लगा चुके होंगे। गाड़ी की आवाज़ कब से आ रही? तुम गाड़ी में बैठे हो,
गाड़ी की आवाज कब से आ रही है? जब से फोन लगाए हो कसम उठा के मैं हाँ, कसम खा रहा हूँ, कसम खुदा की तुम्हारी गाड़ी की आवाज सुनो मैंने, जब से तुमने फोन लगाया तब से गाड़ी की आवाज आ रही है, झूठ मत बोलो। हेलो आप जिस व्यक्ति कभी देख लो इसके पैरों में दर्द हो रहा है बेचारी। हेलो हाँ कौन? हाँ वो नसबंदी। अरे यार भगोड़े फोन उठाते नहीं हो, भाग जाते हो यार, क्या हया करो जरा बराबर। देखो तुम फोन काट के भागे हो, वीडियो लानतुल्लाह यार, अरे तो तुम तुम तो बहाने में थे, मैं फौरन लगाया, तूने उठाया क्यों नहीं? अगर मुझे काट के भागना होता मैं दोबारा लगाया क्यों था? वो तुम्हारी बेशर्मी बेगैरती होती। अब बेगैरती नहीं, तू भागना चाहता था, तू बेशर्मी, है बेगैरती, तू कोठे की बेगैरती मालिका तुम्हारी। है, तुम अगर काट के हलाल है भागते हो? बात कर, सुन साथ ही हाँ सुन बात कर, सुन। तुमने कहा कि मैंने बेदलील बात की है, हाँ अभी मैं तुम्हारे व्हाट्सएप से वीडियो स्क्रीन बना के तब डालूंगा, तब तेरी बेहयाई बेगैरती का मुजाहरा दुनिया वाले करेंगे। और कितने मैंने भागो मत, तेरे पर्सनल में नहीं भेजा हूँ, चल कसम उठा के अगर भेजा है तो तुझ पर अल्लाह की बेशुमार लानत। आमीन। जो लफ्ज तूने इस्तेमाल किया मुफ्ती रजी, वो जुमला पढ़ा क्यों नहीं तू? क्या पढ़ा क्यों नहीं तू? क्या नहीं पढ़ा मैंने तुझे बोला कि दोबारा भेज, और भेज नहीं, मैं कल रात में बात हुई, कल नहीं भेजा था मैंने हवाला। नहीं, रात में जब बात हुई थी मैंने हवाला नहीं भेजा था। बोल रहा है बीच में तू बोल रहा है भगोड़न, तू भाग रही है, चुप। नहीं, कल मैंने हवाला भेजा, कल भेजा कि नहीं? दोबारा हवाला भेज। कल भेज, नहीं दोबारा क्यों भेजूं? हेलो, हाँ माजी साहब, असगरी बेगम साहिबा आई हैं आपके साथ? हेलो, कह रहा हूँ असगरी बेगम साहिबा आ गई है ना? अरे मुनव्वरा साहब बेगम मदद तो यार। चलो सुनो 2 मिनट करके बात करते हैं, ठीक है? अभी नंगा करते तुम्हारी असगरी बेगम को। भाग मत चल, 2 मिनट। तुमने दावा किया, सुनो, मैंने तुम्हारे पर्सनल में हवाला भेज दिया है, अब कहाँ भागेगा? अब भागेगा किधर? अब किधर भागेगा? देखा है कि नहीं? पहले तू बता, तू देखा है? शरायत सब तय पहले से, मौजू अभी तय हुआ है क्या? मौजू परसों का है, अब भाग मत। शरायत भी तय है, मौजू भी तय है, अब शरायत के आड़ में भाग मत। चल, तूने देखा है कि नहीं? हवाला जो मैंने भेजा है, सामने ये भाग रहा है, ये भाग रहा है, ये अली असगर भाग रहा है, अली असगरी बेगम खातून ये मुजरा कर रही है। अब इसने हवाला मांगा था, मैंने हवाला भेजा है, हवाला भेजा है। हवाला तुमने देखा? हवाला देखा? सामईन मोहतरम कैसे भाग रहा है। अब मैं हवाला पढ़ने वाला हूँ, मैं माजिद ओ माजिद देवबंदी साहब, अरे तो शरायत तय नहीं हुआ है क्या? पहले रोज शरायत तय करेंगे। अरे कहाँ भागोगे? अरे कहाँ भागोगे? इस्माइल रशीद अहमद गंगोई से भागे, अबू बकर गाजीपुरी से भागे, दावे दलील से भागे। भाग रहा है, अब दलील भेज दिया तो भाग रहा है, दलील भेज दिया तो भाग रहा है। सामईन मुहतरम, तो ये हो गया नंगा। जब मैंने इनको चारों खाने चित कर दिया, पहले तो ये एतराज़ कर रहा था कि टाइटल जिसने बनाया है, जिसने हेडिंग लिखा है, उनका ये अक़ीदा है। फिर जब मैंने इनके घर से उसूल पेश कर दिया, बेचारा वहाँ पे फंसा। फिर मैंने ये भी साबित कर दिया कि ये जो किताब है कुल्लियात इमदादिया, इसमें जो इबारत है और जो इजाफ़ा शुदा इबारत है वो इन्हीं के घर के मौलवी रज़ी उस्मानी दियोखानी की है। अब बेचारे के पास कुछ नहीं था, फिर दोबारा बात करके, क्योंकि अपने भक्तों को इनको खुश करना था, इन्होंने फ़ोन किया। अब कह रहा है कि तुमने दलील नहीं दी, बेदलील बात करते हो। तो मैंने कहा कि भाई मैंने दलील भेजी है। तो इधर उधर की बहाने बनाने लगा, फिर मुतालबा करने लगा। मैंने जब फिर दोबारा दलील इनको दिया तो आप तो सुन ही चुके। अब ये कह रहा है शरायत तय करो, शरायत तय करो। कितना बड़ा बेवकूफ़ है। तो इनके पास इन लफाजियों के अलावा और जो है मक्र फ़रेब के अलावा कुछ भी नहीं है। सामईन मोहतरम, कुछ भी नहीं है। अब मैं स्क्रीन वीडियो डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैंने इनके पर्सनल में जो है 2 बार हवाले भेजे हैं, और ये किस कदर दीदा दिलेरी के साथ झूठ बोलता है, और किस कदर बेहयाई का मुजाहिरा करता है, और किस कदर अपने बातिल अक़ायद को छुपाने के लिए और लोगों के नज़र में अपने अक़ीदे को उम्दा दिखाने के लिए किस कदर गिर सकता है, आप वहम गुमान भी नहीं कर सकते। लिहाजा आप स्क्रीन वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएँ। सामईन और नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा फरमाएँ कि मैंने इनको पहली बार ये दलील भेजी थी। देखिए, इसमें बाज़ाब्ता बिल्कुल लिखा हुआ है। क्या लिखा है? और उसके बाद उसको हू के ज़िक्र में इस कदर मुनहमिक हो जाना चाहिए कि ख़ुद मज़कूर यानी अल्लाह हो जाए। ये देखिए ब्रैकेट का निशान है, लफ्ज़ यानी। सामईन देखिए यहाँ पे
لفظ یعنی بھی اضافہ ہے اور لفظ اللہ بھی، کیونکہ براکٹ کا نشان ثابت کرتا ہوں کہ کیسے. یہ دیکھیے یہ صفحہ نمبر 2 ہے. دوسرا صفحہ نمبر ہے، اس میں جو ہے اسماعیل رشید احمد گنگوہی کی، قاسم نانوتوی کی تعریف کی ہیں، آپ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. دیکھیے کہ یہاں پہ کن کا صلحاء آپ کے مرید اور خلفاء ہوئے، یعنی کہ کون، یعنی کہ صلحاء اور مریدین اور خلفاء کے بارے میں لکھے ہیں. تو کون؟ مثلا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور راحہ سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا ہے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، تو یہ سب ان کو جو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یقیناً وہ پکا دیوبندی ہے، ان کے دیوخانی ہونے میں کوئی شبہ نہیں. اب دیکھیے آخر میں انہوں نے اپنا نام لکھا ہے، کیا لکھا ہے، اور ڈیٹ تاریخ بھی لکھ دیا ہے، بندہ محمد رضی عثمانی، اور یہاں لکھ دیا فقط محمد رضی عثمانی ناشر. تو آپ بالکل سمجھ گئے کہ یہ جو عبارت ہے اضافہ شدہ، یہ دیوخانی رضی عثمانی کی عبارت ہے، اور ان کے زد میں سارے دیوخانی آتے ہیں. اصغری بیگم جو ہے، ہم اہل سنت سنی بریلوی حنفی پر کیچڑ اچھال کر خود ہی اس کیچڑ میں لطفت ہو گئے ہیں. اب دیکھیں دوسری مرتبہ میں نے پھر دوبارہ ان کے مطالبہ بڑھ جانے پر حوالہ بھیجا ہے، ذرا آپ انہیں بھی جو ہیں ملاحظہ کریں. کہ جب اس نے دوبارہ مطالبہ کیا تو میں نے دوبارہ بھیجا، کیونکہ بھائی ہم تو اہل سنت و جماعت ہیں. یہ دیکھیے ہم نے دوبارہ وہی حوالہ بھیجا ادھر نیچے، تو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو سامعین محترم کس قدر یہ جھوٹ بولتا ہے اور دید و دلیری کے ساتھ دروغ گوئی کا مظاہرہ کرتا ہے، بے حیا اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتا ہے. میں نے کیونکہ اس کے جو ہے ساتھ بات کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور جو ہے کوئی جو ہے ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ہمیں ان کے مکر، فریب اور دجل اور کذابیت کو دکھانا تھا، اس لیے میں نے یہ آخری آڈیو بنایا ہے. الحمدللہ اب اگر یہ دوبارہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو چونکہ دعوے اور دلیل یہ موضوع ہے، تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے فٹافٹ ہم پر اعتراض کیا ہے، اور وہ حوالے پر، اس حوالے پر جس کو میں نے ایسے ہی بھیج دیا ہے، وہ کسی دعوے کے دلیل پر نہیں بھیجا ہے، کیونکہ میں نے اسے پوچھا ہے بار بار کہ میں نے کس دعوے پر اس دلیل کو بھیجا، وہ بتا نہیں سکا، تو وہ یوں ہی چلا گیا ہوگا. لیکن اب ان کے جو حوالے ہیں، میں وضاحت چاہوں گا کہ یہ اپنے جھوٹے حوالوں کی وضاحت کریں، تو قیامت آ جائے گی، یہ زہر کا پیالہ پی جائے گا. میں کہوں گا کہ دنیا دیوخانیت میں اگر کوئی اپنے آپ کو باحیا اور ایک انسان سمجھتا ہے، کچھ نہ سمجھے مگر انسان سمجھتا ہے، تو وہ علی اصغر، یہ اصغری بیگم صاحبہ کوٹھی کی ملکہ کو تیار کرے، اور ذرا سا ہمت دلائے کہ انہوں نے جو حوالے بھیجے ہیں ان پر بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور وضاحت کرنے کے لیے تیار ہو جائے. پھر دیکھیں، لیکن قیامت آ جائے گی، زہر کا پیالہ پی جائے گا. صاحبہ کوٹھی کی ملکہ کبھی تیار نہیں ہوگی. سامعین محترم، آپ حضرات اس وائس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو ہے زیادہ سے زیادہ بھائیوں تک پہنچائیں، تاکہ ان کے دل فریب اہل سنت و جماعت ہی نہیں بلکہ ان کے اپنے لوگوں کے سامنے بھی آ جائیں. اور ویسے بھی ان کے اپنے ہی لوگ ان کو چھو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ذلت اور رسوائی ان کی جو ہے خاصہ ہے اور ان کا مقدر ہے، اس لیے کہ یہ اپنے باطل عقیدے کو چھپانے کے لیے جو ہے دیدہ دلی